حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں تو میں نے آواز سنی، میرے کانوں کے اندر آواز آئی، کن مثلی، اے ذوالنون مصری تو میری مثل ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بشر نہیں ہے، کوئی زیرو وہاں موجود نہیں ہے، ہر طرف ریگستان ہی ریگستان ہے، کوئی پرندہ نہیں وہاں، کوئی انسان نہیں وہاں، کوئی آبادی قریب نہیں ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا تو میں پھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، کن مثلی، تو میری طرح ہو جا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر غور کیا، چاروں طرف دیکھا، کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ جب تیسری مرتبہ آواز آئی کن مثلی، میری طرح ہو جا، تو کہتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا تو میں نے اس چیز کو جان لیا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے، یہ درخت مجھے کہہ رہا ہے کہ کن مثلی، تو میری طرح ہو جا۔ تو کہتے ہیں میں نے درخت سے خطاب کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ تو کہہ رہا ہے میری طرح ہو جا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو کہنے لگے درخت سے مجھے آواز آئی، یہ جو میں نے تجھے کہا ہے کہ میری مثل ہو جا، تو اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہتے ہیں درخت نے کہا کہ دیکھ، لوگ میرے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں، میری مجھ سے چھاؤں حاصل کرتے ہیں، میں پھل دیتا ہوں، لوگوں کو راحت دیتا ہوں، سکون دیتا ہوں، اطمینان دیتا ہوں، اور پھر پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، تو جب پھل لگتے ہیں تو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں اس پھل کو گرانے کے لیے، ان کے پتھر مارنے کے باوجود میں انہیں پھل دیتا ہوں، انہیں نفع دیتا ہوں۔ تو بھی دنیا کے اندر اے انسان، اے ذوالنون مصری، تو بھی دنیا کے اندر اسی طرح ہو جا کہ لوگ تجھے تکلیف دیں، تو ان کے تکلیف کے بدلے میں انہیں تکلیف نہ دے بلکہ ان کو راحت دے، راحت دے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی بات سنی درخت کی کہ واقعی بات تو بڑی اچھی کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ تکلیف دیتے ہیں تو تم بھی تکلیف دو گے تو پھر فرق کوئی نہیں رہے گا۔ جس طرح حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، اس نے کہا حضور فلاں شخص ہے، مجھے بڑی گالیاں دیتا ہے، مجھے بڑا برا بلا کہتا ہے، مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، تو میں بھی اس کو گالیاں دوں گا، میں بھی اس کو تکلیف دوں گا، میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا، اگر وہ تجھے تکلیف دے رہا ہے تو بھی تکلیف دے گا، وہ تیری راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے تو بھی اس کی راہ میں کانٹے بچھائے گا، تو پھر تو ساری دنیا کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اگر وہ تجھے تیری راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے تو تو واپس میں کانٹے نہ بچھا بلکہ ان کانٹوں کو چن لے، راہ کو ہموار کر دے۔ اگر وہ جو تجھے تکلیف دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں تو تکلیف نہ دے بلکہ تو اس کی راحت کا سبب بن، پھر ایک وقت آئے گا اس دنیا کے اندر راحت ہی راحت تقسیم ہوگی۔